اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 سے، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں جو مضمون تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد جس کو خرچ کیا ہے، جس کو دیا ہے، اس پر احسان نہ جتائیں اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں، ورنہ وہ خرچ کرنے کی جو نیکی ہے وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت نمبر 265 میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور مثال بیان کی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، ابتغاء چاہتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ کی مرضی کو، یعنی اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور ثابت رکھتے ہوئے اپنے دلوں کو، یعنی نیت ان کی پکی ہوتی ہے اور دل میں خوشی ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچے کرنے پر، ان کی نیت میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کے دل پختہ ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے، اللہ نے مثال دی، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ۔ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ایک باغ کی طرح ہے، بِرَبْوَةٍ جو بلند جگہ پر ہو، ایک باغ ہو جو بلند جگہ پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ اس باغ پر پہنچے، وابل زور کی بارش، زور کی برسات، فآتت أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ پھر وہ لائے اپنا پھل، وہ باغ جو ہے زوردار برسات کی وجہ سے لائے اپنا پھل دگنا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَإِن پھر اگر لم يصبها نہیں پہنچی اس پر زور کی بارش، فطل تو پھوار ہی کافی ہے۔ اوپری جگہ پر باغ ہے اور زور کی بارش آتی ہے تو دگنا پھل لاتا ہے، زور کی بارش نہیں ہوئی لیکن ہلکی پھوار ہو گئی برسات تو اس سے بھی اس کا پھل آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اخلاص والے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں خوشی سے، ان کی مثال یہی ہے۔ زور کی برسات ہوئی، بڑا اخلاص ہے تو دگنا پھل، نہیں تو ہلکی پھوار میں بھی ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں نیت صاف ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا بھی جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا یقین اور ایمان ہر مسلمان کو ہر وقت رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 265 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 266 میں بھی اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
وأعناب تجري من تحتها الأنهار أيود کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان تکون یہ کہ ہو لہو اس کا جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں کا واعناب اور انگوروں کا تجری کے چلتی ہوں من تحتها اس باغ کے نیچے سے الانہار نہریں چلتی ہوں اس باغ کے نیچے سے جو انگوروں کا ہو کھجوروں کا ہو. کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ اس کا ہو. اور آگے بات آگے دیکھیں لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ لَهُ فِيهَا اس کے لیے اس باغ میں ہو من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور آ پہنچے اس شخص پر بڑھاپا یعنی جس شخص کا یہ باغ ہے اس پر آ پہنچے بڑھاپا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کی اولاد ہو کمزور یعنی چھوٹی اولاد ہو بڑی نہیں ہے کمانے والی نہیں ہے محنت کرنے والی نہیں ہے کمزور چھوٹی اولاد ہے اور ہو اس کے لیے اولاد چھوٹی فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ فَأَصَابَهَا پھر آ پڑے اس باغ پر اعصار ایک بگولا فیہ اس میں ہو نار آگ فاحترقت تو وہ آگ کے بگولے سے وہ باغ جل جائے سارے کا سارا جل گیا اور ساری اس میں فصلیں اور وہ پھل وغیرہ ختم ہو گئے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ كَذَلِكَ اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیاتی آیات لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور فکر کرو آیات بیان کرتا ہے تاکہ غور فکر کرو. اب جو یہ آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں ہم غور کریں گے. غور یہ ہے کہ اللہ نے یہ اس شخص کی مثال بیان کی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور امید ہو کہ یہ مجھے بدلہ ملے گا اور اس کی وہ عمل ضائع ہو جائے تو کتنا اس کو غم ہوگا. تو اللہ نے مثال بیان کی کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں انگور بھی ہیں کھجوریں بھی ہیں ہر طرح کے پھل ہیں خود بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی اولاد جو ہے کمزور ہے اب بس گزر سفر کا یہی ایک باغ ہے اس پر ہی اس کا چلتا ہے سلسلہ اور بڑھاپے میں جب یہ دوسرا کوئی باغ لگا نہیں سکتا دوسرے درخت لگا نہیں سکتا اولاد اس کو کما کر کے نہیں دے سکتی چھوٹی ہے اور ایسے وقت میں وہ آگ کا بگولا اس کے اس باغ کو جلا دیتا ہے تو اب یہ بالکل خالی ہاتھ رہ جاتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہوں میں دوسرا باغ نہیں لگا سکتا اولاد بھی کمزور ہے یہ بھی مجھے کچھ نہیں دے سکتی تو یعنی بالکل خالی ہاتھ رہ گیا جس باغ پر یقین تھا آسرا تھا امید تھی وہ سارا ختم ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم خرچ کرتے وقت اپنے نیتوں کو صاف رکھو اور جس کو دیا ہے اس پر احسان نہ جتاؤ اور تکلیف نہ دو تاکہ تمہاری وہ عمل ضائع نہ ہو اور آخرت میں تمہیں وہ ملے وگرنہ اس طرح شخص کی طرح تم ہو جاؤ کہ تم امید پر ہو لیکن وہ تمہارا باغ جل چکا ہو اور تمہیں کوئی کما کر دینے والا بھی نہ ہو اور تم خود بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے کما نہ سکتے ہو. اللہ نے یہ مثال بیان کی اور فرمایا کہ اللہ یہ بیان کرتا ہے اس طرح کھول کھول کر تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو. آیت نمبر 266 مکمل ہوئی ہے اور بھی یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے اور اس کے بعد ربا یعنی سود کا ذکر ہے. بہرحال ہم کل کے سبق میں یہ جو خرچ کرنے کی آیات ہیں اس کو پڑھیں گے. آج کا یہ سبق دیکھ لیں دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.